اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے آؤ دین سیکھیں۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل بہت ساری پیاری پیاری باتیں اور بہترین مسائل انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس عبادت کے متعلق مزید مسائل سیکھیں گے کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ نماز یہ ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت ہے۔ تو نماز کو شروع کرنے سے پہلے بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جسے ہم نماز کے شرائط کہیں گے کہ یہ نماز کی کنڈیشنز ہیں کہ جب تک ان کنڈیشنز کو اپلائی نہیں کیا جائے گا تب تک نماز ہماری شروع ہی نہیں ہو پائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کام نماز کے اندر ہمیں کرنے اشد ضروری ہیں، جس کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے، جب تک ان پر عمل نہ ہوگا تو پھر نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں نماز کی شرائط بھی اور نماز کی فرائض بھی یہ سیکھیں گے۔ نماز کے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی اس کو کامنلی یوں سمجھ لیں کہ پاکی حاصل کرنا۔ اب اس میں بنیادی طور پر طہارت میں 3 باتیں آئیں گی کہ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کا لباس پاک یعنی نمازی کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور نمبر 3 جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حالت نماز میں جسم کو چھپانا، اور اس کے علاوہ چاہے وہ حالت نماز میں ہو یا نماز کے باہر بھی جسم کا کم از کم کتنا حصہ چھپانا یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اور عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا، تو ان کے لیے تو اور زیادہ احتیاط ہے۔ تو حالت نماز کے لیے بھی اور نماز کے علاوہ بھی ستر عورت کے کیا معاملات ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے۔ لیکن نماز کی یہ دوسری شرط ہے ستر عورت یعنی جسم کا چھپانا۔ اب کتنا جسم چھپانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، آئیے ان مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء یعنی 5 باڈی پارٹس کے علاوہ بقیہ سارا کا سارا جسم عورت کو چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ 5 باڈی پارٹس کیا ہیں، 5 اعضاء کون سے ہیں؟ تو منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ عورت کے لیے سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک یعنی کلائیوں تک، جس کو ریسٹ جوائنٹ بھی ہم کہتے ہیں، تو اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں
تو ایک مفتہ بھی قول پر نماز درست ہے۔ لہٰذا اب اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آ جائے، یا جلد کا رنگ کہ کپڑے کے اندر سے باڈی کی رنگت نظر آ رہی ہے، باڈی کا کلر نظر آ رہا ہے، تو جلد کا رنگ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو یا ظاہر ہوتا ہے اور رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو علاوہ نماز کے بھی ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ دبیز کپڑا، جی ہاں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ دبیز کپڑا کسے کہتے ہیں؟ تو دبیز کپڑا یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ تو ظاہر نہیں ہوتا، بدن کا رنگ چمکتا نہ ہو، مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہو۔ ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی، مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فار ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ آج ہمارا جو ایک کلچر ہے، آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اسکن ٹائٹ پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اسکن ٹائٹ اتنا ہوتا ہے کہ جس سے باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہوتا ہے، باڈی کی حیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے کپڑے پر اگرچہ نماز ہو جائے گی، لیکن دوسروں کو اس کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے کہ جس نے اتنا اسکن ٹائٹ کپڑا پہنا ہوا ہے، اب اس کی باڈی کی طرف نظر کی جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے باڈی کی حیت، اس کے باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہے، تو اس کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے تو اس کی ممانعت ہوگی کہ ایسا دبیز کپڑا یعنی موٹا کپڑا پہنا تو ہوا ہے، لیکن بالکل اسکن ٹائٹ ہے جس سے باڈی کی حیت اور اس کا شیپ نظر آ رہا ہو، تو ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا یہ منع کیا گیا ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر یہ نماز میں اوڑھتی ہیں، جیسے دوپٹہ استعمال کیا جاتا ہے، تو جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، جس کے بال جس کلر کے ہوں، یہاں بلیک کی مثال دی گئی ہے کہ بالوں کی سیاہی یعنی جس کے بال کالے ہیں تو وہ کالے نظر آتے ہیں، سفید ہیں تو سفید، براؤن ہیں تو براؤن، تو بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو بالخصوص ستر عورت کے حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، نماز پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن اب ایسے کپڑے پر نماز پڑھی جائے کہ جس سے نماز ہی نہ ہو، تو پھر ایسے کپڑے کے پہننے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ستر عورت کے متعلق جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کے مطابق کپڑا استعمال کریں اور پھر نماز کو ادا کریں۔ نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف، کعبہ معظمہ کی طرف منہ کرنا، کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنا۔ اب اس کے چند مسائل ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو ون بائی ون، ایک کے بعد ایک لے کر چلیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نمازی نے بلا عذر، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی مجبوری کے، جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ سڈنلی فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ یعنی ایک تو جان بوجھ کر اگر پھیر لیا تو فوراً ہی نماز فاسد ہو گئی، اور جان بوجھ کر نہیں پھیرا تھا بلکہ غلطی سے سینہ پھر گیا ہے قبلہ کی طرف سے، تو اب اس میں ٹائم ڈیوریشن بتایا گیا نا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اگر اس وقفے سے، اس ٹائم ڈیوریشن سے پہلے اگر یہ قبلے کی طرف دوبارہ پلٹ آتا ہے، اپنے سینے کو قبلے کی طرف کر لیتا ہے، تو نماز نہ جائے گی، اور اگر اس کے بعد ہوگا تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر صرف منہ قبلے سے پھیر لیا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے، اور اس سے نماز نہ جائے گی
مگر بلا عذر ایسا کرنا نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں قبلے کا پتہ ہی نہ چلتا ہو یا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، قبلہ کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو اب ایسی کنڈیشن میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ غور کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تھوڑی دیر رک جائے نا، وہاں پر رک کر تھوڑا سا غور کریں، اپنے ذہن کو دوڑائیں کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے۔ اب غور و فکر کرنا یہ تحری کہلاتا ہے۔ اب آپ نے غور و فکر کر لیا، اب آپ کا دل جس طرف جس رخ پر جم گیا کہ ہاں اب یہی قبلہ ہے اور یہی قبلے کا ڈائریکشن ہے، تو ادھر ہی آپ رخ کر کے نماز ادا کریں گے، آپ کے حق میں وہی قبلہ رہے گا۔ الحمدللہ عز و جل، اسلام یہ کتنا پیارا اور آسان مذہب ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب بندہ عمل کرتا ہے تو اسلام کے ماننے والوں کو اسلام نے بڑی آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، ہم نے تحری کی تھی، غور و فکر کیا تھا، اب نماز تو پڑھ لی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد چند منٹس گزرے، کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے اس اینگل پر، اس ڈائریکشن پر رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ جو ڈائریکشن پر آپ نے پڑھی ہے یہاں تو قبلہ نہیں تھا بلکہ قبلہ تو اس طرف تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو پیارے ناظرین، دیکھیے کتنی آسانی اللہ پاک نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جو نماز آپ نے غور و فکر کر کے ادا کی تھی وہ نماز آپ کی ہو گئی، دوبارہ اس نماز کو ادا کرنے کی یا اس کو لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے تحری کی، غور و فکر کر کے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ مل کر سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اب دوران سفر نماز کا وقت آ گیا، کہیں پر ہم نے جو ہے نا اپنی گاڑی کو روکا اور کہا کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہم یہاں نماز ادا کر کے آگے چلیں گے۔ تو اب وضو کرنے کی باری آئی تو ایک کے بعد ایک وضو کرتے جا رہے ہیں، تو اب ان تمام میں یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک شخص نے تحری کی، غور و فکر کیا اور ان کا دل جو ہے نا اس طرف کو جم گیا اور وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب باقی بعد میں وضو کر کے جو لوگ آ رہے ہیں، اب اس شخص کی جس نے پہلے غور و فکر کیا تھا اس کی دیکھا دیکھی اسی طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو جتنے لوگ اس کو دیکھا دیکھی کے طور پر نماز ادا کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک شخص کو حکم یہ ہوگا کہ وہ تحری کریں گے، غور و فکر کریں گے، اگرچہ آپ کا دل بھی اسی طرف جم جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھا دیکھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ قبلہ نہ ہونے کی صورت میں حکم یہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ غور و فکر کر کے ہی اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ اب آئیے نماز کی اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کی اگلی شرط ہے وقت، یعنی نماز کا وقت ہونا، نماز کا ٹائم ہونا۔ تو جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی اگر عصر کی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ وقت سے پہلے اگر نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور وقت ختم ہو گیا اس کے بعد اگر پڑھی جائے گی تو وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ عموماً مساجد میں نظام الاوقات یعنی نماز کے ٹائم ٹیبل کے جو ہے نا وہ نقشے آویزاں ہوتے ہیں، ان میں جو مستند توقیت داں کون کہ جنہوں نے یہ نماز کے اوقات ہمیں نکال کر بتائے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر موسم کے اعتبار سے تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو مستند توقیت داں کے نقشے مرتب کیے ہوئے ہیں اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں، علماء اہل سنت نے اس پر تصدیق کی ہو، تو ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے پریئر ٹائم کے نام سے ایک ایپلیکیشن کو لانچ کیا ہے، تو آپ پلے اسٹور سے بھی اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے
استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ کو لوکیشن ایڈ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنے آپ لوکیشن کو ٹریک کرے گا اور جس لوکیشن پر آپ ہیں وہاں کا یہ ایکیوریٹ ٹائم بتائے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی کچھ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹائم کے اعتبار سے بھی کچھ گائیڈ لائن کو بتایا گیا ہے۔ اگر اس گائیڈ لائن کو آپ پڑھیں گے اور اس کے مطابق اس اپلیکیشن کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نماز کے اوقات پتہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے گا کہ دن بھر میں 3 اوقات ایسے ہیں کہ جو مکروہ ہوتے ہیں۔ اب وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ آئیے سنیں۔ پہلا وقت وہ جو طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، یعنی سورج جب سے نکلا ہے اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک، یہ جو 20 منٹس کا ڈیوریشن ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، یعنی سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، غروب ہونے تک، یہ 20 منٹس کے ڈیوریشن میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور جو تیسرا وقت ہے نصف النہار، جسے کہا جاتا ہے ظہو کبریٰ بھی اسے کہتے ہیں، تو نصف النہار شرعی یعنی ظہو کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، جی ہاں، یہ نصف النہار شرعی کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج بیچ آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس کا بھی جو ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ موسم کے اعتبار سے 20-25 منٹ کا یوں اس طرح سے ہوتا ہے، اور نصف النہار شرعی کا یہ وقت مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر وہاں سے ظہر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض نماز، نہ واجب نماز، نہ نفل نماز، اور نہ ہی قضا نماز۔ ہاں، صرف ایک وقت ایسا ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے جو مکروہ وقت اسٹارٹ ہو رہا ہے سورج غروب ہونے تک، یہ 20 منٹس کے اس ڈیوریشن میں اگر اس دن کی یعنی آج ہی کے دن کی کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور یہ 20 منٹس کا یہ ٹائم ڈیوریشن اسٹارٹ ہو گیا، تو مکروہ وقت شروع ہونے پر بھی وہ نماز پڑھ لے، لیکن البتہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اتنی تاخیر کرنا نماز عصر کے لیے حرام ہے۔ غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے، جبکہ وقت کراہت یعنی مکروہ وقت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی یعنی نماز کو طول دیا کہ وقت کراہت وسط نماز یعنی نماز کے بیچ میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ایک سورج نکلتے وقت میں، دوسرا سورج غروب ہوتے وقت میں، اور ان دونوں میں 20 منٹس کا یہ ڈیوریشن رہے گا، اور جب سورج بیچ آسمان پر آ جاتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، اور اس میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں، اور نماز کی اگلی یعنی 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، یعنی دل کے پکے ارادے کا نام یہ نیت ہے۔ اب نماز میں جو نیتیں کی جائیں گی اس کے مختلف مسائل ہیں، توجہ کے ساتھ اس کو سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے نیت کے ان الفاظ کو ادا کر لینا، نیت کے الفاظ کہہ لینا، یہ بہتر ہے۔ لیکن اصل جو نیت ہے وہ کسے کہیں گے؟ دل کے پکے ارادے کا نام یہ نیت ہے۔ عربی میں بھی کہنا یہ ضروری نہیں ہے، اور اردو وغیرہ یا کسی اور بھی اپنی مادری زبان میں کہہ سکتے ہیں، یعنی نیت کے ان الفاظ کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں ظہر کی نماز ادا کرنے کی نیت ہے اور زبان سے نماز عصر کے الفاظ اگر نکل گئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز بھی شروع کر دی،
تو ایسی صورت میں چونکہ آپ کے دل میں نماز ظہر ادا کرنے کی نیت تھی اور زبان سے یہ لغزش ہو گئی کہ آپ نے ظہر کے بجائے عصر کہہ دیا، تب بھی آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کی نماز ظہر ہی ادا ہو جائے گی، نہ اس کو دہرانا ضروری ہے اور نہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل جو نیت کا دار و مدار ہے وہ دل پر ہے کہ دل میں اس کی پکی نیت ہونا ضروری ہے۔ اب دل میں پکی نیت ہے یا نہیں، اس کا جو کرائیٹیریا ہے، اس کی جو پہچان ہے وہ کس طرح سے، تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے، یعنی جس وقت آپ نیت کر رہے ہیں اور نیت آپ کے دل میں وہ حاضر ہونی بھی چاہیے، اور اس وقت اگر کوئی پوچھ لے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اب یہاں نیت درست نہیں ہے، اور پھر ایسے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی سچویشن میں نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت کا ادنا درجہ کیا ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھ لے تو فوراً بتا دے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز فرض پڑھ رہا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا یا مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر سوچ کر بتائے گا تو یہ نیت درست نہیں ہوگی اور ایسی نماز نہ ہوگی۔ اب نماز کی مختلف کیٹیگریز ہیں نا، کوئی نماز فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی نفل ہے، تو اب ان نمازوں کی نیتوں کے اعتبار سے کیا احکام ہوں گے؟ فرض نماز میں کس طرح نیت کی جائے، واجب نماز میں کیا کرنا چاہیے، اور سنت کے احکام کیا ہیں؟ سنت میں بھی دو کیٹیگری آئیں گی کہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر نفل نماز ہے، تو ان کے متعلق کس طرح کی نیتیں کی جائیں گی اور پھر اس کے کیا احکام ہیں؟ آئیے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، یعنی فرض کی نیت کرنا بھی ضروری ہوگا۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی عصر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، تو فرض نماز میں فرض کی نیت بھی ضروری ہے۔ درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کی جائے یا سنت وقت کی نیت کرے، جس وقت کی آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو اس وقت کی سنتوں کی نیت کی جائے، اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی نیت کرے، کیونکہ بعض مشائخ کے نزدیک صرف مطلقاً نماز کی نیت ناکافی ہے اور وہ اس کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، یعنی آپ کو نفل کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے، اگر کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نماز نفل میں مطلق صرف نماز کی نیت ہی کافی ہے۔ پھر نیت میں ایک چیز ہم یہ بھی شامل کرتے ہیں نا کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز شروع کرنے سے پہلے اگر اس نیت کو نہ کیا یا زبان سے الفاظ اگر نہ کہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ نیت کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اب امام کے پیچھے ایز اے مقتدی کے اعتبار سے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو اقتداء میں مقتدی کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی ہے وہی نماز میری ہے، تب بھی آپ کی نماز درست ہو جائے گی، آپ کی نیت درست مانی جائے گی۔ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے کہ نماز اللہ پاک کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، اتنی بھی نیت نماز جنازہ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب آئیے نماز کی ہم دوسری کیٹیگری کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے واجب نماز۔ تو اب واجب کون کون سی نمازیں ہیں؟ تو جیسے عشاء کی وتر نماز واجب ہے، عیدین کی نماز یہ بھی واجب ہے، پھر اس کے علاوہ جو نذر والی نماز ہوتی ہے، نذر والی نماز کیا ہوتی ہے بھائی؟ تو نذر والی نماز وہ ہوتی ہے نا کہ منت مانی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے یہ نعمت نصیب ہو جائے یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے رکعت نماز ادا کروں گا۔ تو منت والی جو نماز ہے یہ بھی نماز کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔
تو واجب نماز میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے معین بھی کیا جائے، یعنی اسے کنسیڈر کیا جائے، اس کا تعین کیا جائے۔ مثال کے طور پر عید الفطر ہے تو عید الفطر یہ کنسیڈر ہو، تو بقرہ عید میں پھر عید الاضحیٰ کی نیت کی جائے، اگرچہ یہ نماز واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنسیڈر بھی یہ کیا جائے، اس کو معین بھی کیا جائے کہ آپ کون سی واجب نماز ادا کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ آپ ادا کر رہے ہیں یا عید الفطر آپ ادا کر رہے ہیں یا نذر والی منت والی نماز آپ ادا کر رہے ہیں۔ نماز بعد طواف کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد بھی ایک نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت عطا کرے، بار بار حج نصیب فرمائے، بار بار اپنے محبوب کے مقدس در کی با ادب حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ تو نماز بعد طواف، واجب الطواف جو نماز ہوتی ہے اس کی بھی یہ نیت جو ہے نا واجب کی جائے گی اور اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے۔ مزید اس کے علاوہ وہ نفل نماز کہ جس کو جان بوجھ کر توڑ دیا کسی نے، جان بوجھ کر اس نماز کو فاسد کر دیا، اگرچہ وہ نفل نماز تھی لیکن جب جان بوجھ کر اس نماز کو توڑ دیا گیا تو اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے، کیونکہ اب وہاں پر وہ نفل نماز تھی لیکن اسے جان بوجھ کر توڑ دیا گیا، تو اب اس کا لوٹانا، اس کو دوبارہ ادا کرنا، اس کی قضا کرنا اب یہ واجب ہو جائے گا۔ حالت نماز میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ واجب کے ترک ہو جانے پر سجدہ سہو بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا سجدہ سہو میں بھی صاحب نہر الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، یہ اب تک ہو گئی ہماری نماز کی 5 شرائط۔ اب آئیے نماز کی ایک اور شرط باقی ہے اور اس شرط کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا۔ تو یہ نماز کی 6 شرائط کا الحمدللہ عز و جل ہم نے اپنے اس سلسلے میں بیان کیا ہے اور اس کے کئی مسائل الحمدللہ عز و جل ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے سنا تھا کہ نماز کے فرائض کو بھی ہم اس کے اندر کاؤنٹ کریں گے، لیکن اب ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، لہٰذا نماز کے جو فرائض ہیں آج کے اس سلسلے میں ہم اس کو شامل نہیں کر پائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں جو نیکسٹ ہمارا سلسلہ ہوگا تو اس میں ہم نماز کے فرائض کی اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے اور نماز کے فرائض کی معلومات انشاءاللہ عز و جل حاصل کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ نماز کی شرائط کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب ہے نماز کے احکام، اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا بہار شریعت کو بھی آپ حاصل کریں۔ اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل نماز کے 20 مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، اور پریکٹیکلی طور پر نماز کو اچھے انداز میں سیکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے مدنی کورسز، اس کے تحت الحمدللہ عز و جل فزیکلی طور پر رہائشی یعنی ریسیڈینشل 7 ڈیز کے لیے فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، اور یہ کورس بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، نہ آپ کو رہنے کی کوئی فیس دینی ہے، نہ پڑھنے کی کوئی فیس دینی ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی فیس دینی ہے، بس آپ نے اپنا وقت دینا ہے، اور ریسیڈینشلی طور پر آپ کے قریبی علاقے میں جہاں پر بھی یہ کورس ہو تو وہاں آپ ضرور شرکت کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل نماز کے 20 مسائل اور نماز کا پریکٹیکل بھی آپ وہاں پر سیکھ سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے، یہ علم روشنی ہے